اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری حدیث مبارکہ ہے اس کے اندر رمضان المبارک کے دن کی بھی اور ایک رمضان المبارک کے رات کی عمل کی دونوں کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے، اور اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ دن کی ہوئی عبادت رمضان المبارک میں یہ بھی قیامت والے دن کام آئے گی اور انسان کی شفاعت کرے گی، اور رات کو کی جانے والی عبادت وہ بھی انسان کے کام آئے گی اور وہ بھی قیامت والے دن اس کی شفاعت کرے گی۔ حدیث مبارکہ سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام اے ربی انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان، رواہ البیہقی۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لیجئے اور اس کے ساتھ مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اور قرآن کیا کہے گا، میں نے اس کو رات کو سونے ساری رات کے پڑا رہتا سوتا رہتا، ایسا نہیں، بلکہ رات کو تراویاں ہیں، تراویاں گرمیوں کے اندر رات لیٹ تک ختم ہوتی ہیں، اس کے بعد انسان آرام کرتا ہے، پھر دوبارہ سحری کے لیے اٹھ جاتا ہے، تب بھی رات ہی چل رہی ہوتی ہے، اس وقت میں تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، اس میں بھی قرآن پڑھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کہے گا، میں نے اس کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکا، اے باری تعالیٰ آج اس کے حق میں میری سفارش کو بھی قبول فرما لیجئے اور اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما دیجئے۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش ہی اس بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی اور اس شخص کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے دن کے اندر بھی اعمال کی ترغیب دی، وہ روزہ ہے، اور جب انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو بقایا تمام تر برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا۔ روزہ رکھے گا تو نماز بھی فرض ادا کرے گا۔ اسی طرح رات کی فضیلت بھی کہ رات کو قرآن سنے گا، سنائے گا، پڑھے گا، تو اس کے اندر بھی رات والی عبادت وہ بھی اس کی قیامت والے دن اس کے کام آ رہی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے دن اور رات دونوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اب اس کے ساتھ ایک مسئلہ بھی سن لیجئے۔ ایک مسئلہ ہمارے سامنے یہ ہے کہ ایک شخص بیمار ہے تو یہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں، اب یہ شخص کیا کرے گا؟ رمضان المبارک میں دن کو روزہ نہیں رکھ سکتا، اور اگر اس نے دن کو روزہ نہیں رکھا تو یہ ہم نے بات سن رکھی ہے کہ روزہ جس نے نہیں رکھا اس کو تراویح پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اب جو بیمار ہے، نہ دن کی عبادت اس کو مل سکی نہ رات کی عبادت اس کو مل سکی، یہ تو گویا محروم ہو گیا۔ تو اس کا جواب سماعت فرما لیجئے کہ روزہ رکھنے میں اگر تو انسان کے لیے رکاوٹ مرض آ جائے تو دیکھا جائے گا یہ مرض کیسی شدت کا ہے۔ اگر ایسا مرض ہے کہ جس کی وجہ سے یہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں، تو اللہ رب العزت نے اس کو رخصت دی ہے کہ یہ رمضان المبارک کا روزہ نہ رکھے۔ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اس کی بعد میں قضا کر لے گا۔ تو یہ بیمار ہے، یہ اس کو رخصت ہے، یہ شرعی طور پہ معذور ہے۔ لیکن یہ اگلی بات کہ جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا یا جس نے روزہ نہیں رکھا، بیماری کی وجہ سے نہیں رکھا یا سفر کی وجہ سے نہیں رکھا، یہ تراویح بھی نہ پڑھے اس لیے کہ تراویح پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، یہ بالکل غلط بات سنی ہے آپ نے۔ تراویح الگ سے مستقل عبادت ہے،
قرآن کا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا یہ الگ سے عبادت ہے، جیسے ہم نے ابھی پہلے حدیث مبارکہ کا مطالعہ کر لیا کہ دن کی الگ عبادت اور اس کا الگ سے فائدہ، رات کی الگ سے عبادت اور اس کا الگ سے فائدہ۔ لہذا اگر ایک شخص رمضان المبارک کے روزے رکھنے پر تو قادر نہیں لیکن وہ بیٹھ کر تراویح میں شریک ہو سکتا ہے تو اس کو ضرور شریک ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رمضان المبارک کے دن اور رات دونوں کو قیمتی بنا کر گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔